کے وقت پہنچے. چونکہ کچھ رکعتیں ہو چکی تھے, نعیم الدین مراد آبادی نے جلدی سے وضو کیا, جماعت میں مل گئے. یہ پیچھے رہ گئے دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اب چونکہ وضو کے لیے اس وقت نل تو نہیں تھے, لوٹا میں پانی لے کر وضو کرتے تھے. اب ان کو وضو کے لیے جلدی پانی نہیں مل پایا, ان کی نماز جانے کا اندیشہ تھا, آخری رکعت میں تھے. ایک بچہ طالب علم آیا, اس نے لوٹا لیا اور لوٹا لے کر کے جیسی رکھا, دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھی شاید یہ خادم ہے بچہ, انہوں نے وہ لوٹا اٹھا کر وضو کرنا شروع کر دیا. دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بچہ کہتا ہے, حضرت کیا آپ کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم کہ بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لینا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں, میں تو یہ سمجھا تم خادم ہو وضو کے لیے. نہیں, میں خادم نہیں, میں نے میرے وضو کے لیے لایا, اور نابالغ بچے کا تو اجازت بہت ہی ضروری ہے. دیدار شاہ رحمۃ اللہ نے بات کو مانا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں, بڑے دل والے ہوتے ہیں اللہ والے. ٹھیک ہے بیٹا, صحیح کہا. پھر آپ نے دوسرا پانی لیا, وضو کیا, آخری دم میں جا کر کے ملے کہ جہاں پر سلام پھیرنے کا وقت آ گیا. نماز آپ کو مل گئی. ملنے کے بعد جیسے سلام پھیرے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے. آپ کی چونکہ 4 رکعت رہ گئی تھی, آپ اٹھ کر کے پڑھنے لگ گئے. اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی ان کے چہرے کو دیکھا, اعلیٰ حضرت رک گئے. رکنے کے بعد جیسے ہی دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نماز سے فارغ, دعا سے فارغ ہو گئے, اعلیٰ حضرت نے جا کر کے ادب سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا, کیسے ہو سید صاحب. اب سید صاحب کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. پہلا تو مسئلہ یہ کہ بچہ سمجھا رہا ہے کہ بغیر اجازت پانی نہیں لینا. وہاں وہ سمجھ گئے کہ ان کے مدرسے کا بچہ جب اتنا علم رکھتا ہے تو پھر وہ کتنے علم والے ہوں گے. دوسری بات, اعلیٰ حضرت جب ادب سے چوما اور کہا کیسے ہو سید صاحب, وہاں پر دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش اور ٹھنڈے ہو گئے. ارے یہ تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. تو دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے, آپ کیسے ہو؟ غور سے سنیے, آپ کیسے ہو؟ تو کہتے پٹھان ہوں, طبیعت کا مزاج کا سخت ہوں. غور سے سنیے, پٹھان ہوں, طبیعت کا سخت ہوں. انہوں نے کہی ہوئی بات تھی وہ نعیم الدین چشتی سے, نعیم الدین مراد آبادی سے, کہ بڑے پٹھان ہوئے, وہ طبیعت کے بڑے سخت ہے, پٹھان ہے. تو انہوں نے وہ جملہ دہرایا اور ان کو سمجھ میں آیا, ارے یہ تو علم غیب کا بھی علم رکھتے ہیں. جو بات میں نے کہی آج میرے سامنے دہرائی, پتہ یہ چلا اے ایمان والو, اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہے اللہ اور اس کے رسول کے صدقے, اللہ کے رسول کے صدقے اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا کہ بعض اوقات آپ نے علم غیب کی بھی خبر رکھی. تو مجھے بتائیے, ایسے اللہ والوں کی پیروی نہیں کرو گے تو کس کی پیروی کرو گے؟ کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن وقت کا تقاضا ہے. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح العقیدہ پہ قائم رکھے, اور خاص طور سے بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھے, مرتے وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور آخرت میں رسول آل رسول کی صحبت ہمیں نصیب عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.